السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسلنسی راجہ ظفر الحق صاحب اینڈ خالد رحمان صاحب اینڈ the team of IPS and the team فاطمہ جینا وومن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پارٹیسپینٹس، میرے لیے یہ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی آنر کی بات ہے کہ آج اتنے ایک ڈسٹنگوشڈ تھیم کے اوپر اور اتنے اچھے آڈینس کے ساتھ، کیونکہ میں نے لاسٹ سیشن کا کچھ آخری حصہ یہاں پر گزارا اور بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور بہت ہی ہائی پروفائل پینلز کے جو ایکسپرٹس تھے وہ پینل پر تھے. تو آئی تھنک کہ آج کا دن اور کل جو آپ کا دن گزرا ہے اس کانفرنس میں، یقیناً اس میں آپ کے لیے خاص طور پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں لاء کے، ان کے لیے غور و فکر کا، سمجھنے کا اور پھر بہت ساری تھنکنگ کا ایک بہت زیادہ مٹیریل ان کے لیے اویلیبل ہوا ہوگا. نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو لوگ لاء کے ریسرچرز ہیں، ایکیڈمکس ہیں یا ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچ کے کئی نئی زاویے اور ان کے لیے ریسرچ کرنے کا بہت ساری چیزیں اس موضوع کے حوالے سے موجود ہوں گی. جو بات میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر چونکہ ہمارے اس سیشن کا جو تھیم ہے، ایک طرف ہمارے پاس مقننہ ہے لیجسلیٹر اور دوسری طرف ہمارے ہاں پاس جوڈیشری ہے، اور جو ایک مین سٹریم یا ڈومینیٹنگ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور دستور پاکستان کے حوالے سے جو ارینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مقننہ نے قانون سازی کرنی ہے اور ان قوانین کا اطلاق اور ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے ایک ادارہ عدلیہ کے نام سے قائم ہے، اور عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے، اور یہ کرتے ہوئے عدلیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ جو معاملات کرتی ہے وہ 2-3 ہیڈنگز کے تحت ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے جب معاملات عدلیہ کے سامنے جاتے ہیں تو عدلیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کے لیے اپنے فیصلے صادر کرتی ہے کہ اس انداز میں ان قوانین پر عمل کیا جائے. فلاں فریق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون پر اس انداز میں عمل کرے، دوسرے فریق کی یہ ذمہ داری ہے. اور اس قسم کے معاملات میں عام طور پر کوئی زیادہ بحث نہیں ہوتی پولیٹیکل سفیر میں، یا کوئی بہت زیادہ ایک کنٹروورسی کریٹ نہیں ہوتی. دوسرا کام جو عدلیہ کرتی ہے مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کے بارے میں، وہ یہ کرتی ہے کہ ان قوانین کے مختلف پارٹس کے بارے میں، ان کے اندر استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات کے بارے میں، مختلف ایکسپریشنز کے بارے میں، پورے قانون کے بسا اوقات اپلائی ہونے کے بارے میں، خاص تناظر میں، خاص کیس میں، خاص فیکٹس کے کانٹیکسٹ میں یہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے، جو آج کے ہمارے اس جو سیشن ہے اس کے تھیمز میں سے ایک بڑا اہم تھیم ہے کہ مقننہ قانون سازی کرتی ہے اور عدلیہ ان قوانین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. تشریحات کا حق جو ہے وہ عدلیہ کے پاس آئین پاکستان کے مطابق موجود ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ قانون یہ حق موجود ہے، عدالتوں کے پاس یہ حق موجود ہے، مسلمہ ہے، اور ٹو دی ایکسٹینٹ آف تھیوریٹیکل فریم ورک اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اور یہ ایک معروف اور مسلمہ بات ہے. تیسرا کام جو عدلیہ ہمارے ہاں کرتی ہے، جس کو ظاہر بات ہے کہ دستور میں بیان کیا گیا ہے اور عدلیہ کے پاس یہ حق حاصل ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات مقننہ قانون بناتی ہے اور عدلیہ ان قوانین کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر کالعدم قرار دے دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کیونکہ عدلیہ ان قوانین کو آئین پاکستان کے بنائے ہوئے معیارات پر، اس ٹچ سٹون پر، اس پر ٹیسٹ کرتی ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد عدلیہ اس نتیجے پر اگر پہنچتی ہے سپریم کورٹ مثال کے طور پر، یا حتیٰ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس بھی یہ پاور ایک محدود تناظر میں موجود ہے کہ اگر عدلیہ یہ محسوس کرے کہ یہ قانون جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے مثلا، اور یہ قانون جو ہے یہ سرے سے ملک میں جو مقننہ ہے اس کو بنانے کا حق ہی حاصل نہیں تھا. اس پر میں آگے چل کر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو بھی کروں گا کہ اس کے ممکنہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں. یا یہ سمجھتی ہے کہ اس قانون کی کئی شقیں تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ 1-2 یا چند جزوی طور پر کچھ شقوں کے بارے میں عدلیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس کے مطابق مقننہ یہ قانون بنا نہیں سکتی تھی، اس لیے عدلیہ اس قانون کو اس حد تک جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے یا اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے، وائڈ قرار دے دیتی ہے. یہ 3 بڑے کلسٹرز ہیں عدلیہ کے مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے.
اور ان میں سے جو سب سے پہلا کلسٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اطلاق کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی زیادہ بڑی کنٹروورسی نہیں ہے ہمارے ملک میں. اس میں یہی سمجھا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر میرا اور آپ کا کسی معاملے میں نزاع ہو گیا ہے تو پہلے تو ہم خود حل کرنے کی کوشش کریں گے ایمیکیبلی، جس کو ہم سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عدالت کے باہر. لیکن اگر ہمارا معاملہ نہیں حل ہو سکتا تو ہمارا عدالت میں جائیں گے. تو عدالت جو ہے وہ کوئی اپنی طرف سے قوانین کو گھڑتی نہیں ہے. عدالت نے ظاہر بات ہے ملک میں جو آلریڈی بنے ہوئے قوانین ہیں ان کا اطلاق جو ہے اس میرے اور آپ کے درمیان جو تنازع ہے اس پہ کرنا ہے، اور اس پر بات عام طور پہ ختم ہو جاتی ہے. جو فریق مطمئن نہیں ہوتا وہ عام طور پر اپیل میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس معاملے کو کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی انداز میں حل کر لیا جاتا ہے. اور عدلیہ کے اس رول کے بارے میں کہ اس نے قوانین کا اطلاق کرنا ہے کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی کنٹروورسی موجود ہے. البتہ عدلیہ کے جو دوسرے دو کلسٹرز ہیں جن کے تحت عدلیہ اپنا کام کرتی ہے اور عدلیہ کا ایک رول آئینی بنتا ہے، وہاں پر ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے بالخصوص اور بالعموم شروع سے ہی ہمارے ہاں یہ سوالات اور اشکالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا عدلیہ کو ایسا کرنے کا حق ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے، کس انداز میں ہے، اور اس قسم کا کام یعنی تشریحات قوانین کی کرتے ہوئے، انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، یا قوانین کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عدلیہ نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو روکنا ہے. اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ بڑی ایک ڈیبیٹ موجود ہے. اچھا، یہاں یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ عدلیہ کا حق ہے، اس پہ بھی کوئی بڑی بحث نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ قوانین کی انٹرپریٹیشن عدالتوں نے کرنی ہے. آئین پاکستان اور جنرل پرنسپل آف لاز اس حوالے سے بڑے کلیئر ہیں. تو اگر تو کوئی شخص بہت زیادہ قانونی دقائق اور دقتوں کو نہیں سمجھتا وہ تو شاید اس پر اعتراض کر سکے جی عدلیہ کیوں یہ کام کرتی ہے. لیکن عام طور پر یہ بات بھی ایک معروف ہے، اس کو بھی مانا ہے اور تسلیم شدہ بات ہے کہ عدلیہ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے قوانین کی. بلکہ جو تیسری کلسٹر ہے کہ حتیٰ کہ عدلیہ نے ایک محدود اور مخصوص تناظر میں بسا اوقات قوانین کو جزوی یا کلی طور پر کالعدم بھی قرار دینا ہے. جو لوگ آئین پاکستان سے واقف ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ آئین کے اندر یہ پاور موجود ہے. ہاں یہ بات ہے کہ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ دنیا کے کچھ اور ممالک میں جوڈیشل ریویو میں عدلیہ کا اس حد تک ایک پاور اور اختیار کہ وہ قوانین کو ہی سرے سے جزوی یا کلی طور پر کالعدم قرار دے، اس پر ایک بین الاقوامی سطح پر یا جورسپروڈنس کے کانٹیکس میں یا لیگل فلسفی کے کانٹیکس میں بحث موجود ہے. اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ اس میں یہ چیز ایک تسلیم یافتہ چیز نہیں ہے. اس کو ڈیفالٹ جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ اس کو ایک بدیہی بات سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو عدلیہ کا حق ہے کہ وہ قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. مثلا اگر کوئی قانون پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو آپ اس کو عدلیہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ قانون جو ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دوز پروویژنز یا کمپلیٹلی ختم. یا فیڈرل شریعت کوڈ یہ کہہ سکتی ہے پاکستان میں کہ فلاں فلاں قانون کی فلاں فلاں شق یا مکمل طور پہ قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس کے پاس چونکہ کانسٹیٹیوشنل ایک جورسڈکشن ہے تو وہ ختم کر سکتی ہے. تو ہمارے یہاں اس کو بڑا ایک بدیہی اور ایک ایکسیپٹڈ نارم سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں عدلیہ کے رول کے حوالے سے بہرحال یہ سوال موجود ہے کہ قوانین کی تعبیر، اطلاق، تشریح کا حق تو مسلمہ ہے، لیکن قوانین کو ختم کرنے کا حق کیا عدلیہ کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں بہرحال بہت سارا کچھ لکھا گیا ہے، اور اس کے حق میں بھی دلائل موجود ہیں اور اس کی مخالفت میں بھی دلائل موجود ہیں. میں نے اسی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پر کچھ عرصہ پہلے ایک گفتگو ہماری ہوئی تھی، اور اس بحث کے کانٹیکسٹ میں جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنلزم اور لیگل کانسٹیٹیوشنلزم کی جو ایک گلوبل ڈیبیٹ ہے، ہم نے اس کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ جو لیگل کانسٹیٹیوشنلزم کے پروپوننٹس ہیں، اس تھیوری کے پروپوننٹ ہیں، اس پیراڈائم کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں عدلیہ کو بالکل ایسا کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہی ایک بیلنس کرنے کا طریقہ ہے. لیکن جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنلزم کے حمایتی ہیں، اس کے پروپوننٹ ہیں، اور اس کے نقطہ نظر سے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے خیال میں عدلیہ کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چند ان الیکٹڈ لوگ مقننہ کے بنائے ہوئے قانون، اور مقننہ وہ ہوتی ہے جس کو لوگ الیکٹ کریں، اور لوگوں کا براہ راست مینڈیٹ مقننہ کا حاصل ہوتا ہے، اور اس کی ایک کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. تو مقننہ کے بنائے ہوئے قانون جو کلیکٹیو وزڈم سے بنے، انہیں چند نان الیکٹڈ ججز
کو کیسے اور کیوں کر یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ سرے سے اس قانون کو ہی ختم کر دیں یا اس کے ایک بڑے حصے یا کچھ شقوں کو ختم کر دیں. یہ سوال اور یہ ڈیبیٹ بہرحال دنیا میں موجود ہے. ہمیں اس ڈیبیٹ سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. قانون کے جو طلبہ ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے تناظر میں چونکہ اس کو ایک مسلمہ بات سمجھا جاتا ہے تو آپ بین الاقوامی تناظر میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات اسی طرح ایک کلوزڈ بات ہے اور یہ اتنی مسلمہ بات ہے. ایسا ہے نہیں. یہ ایک کھلی ڈیبیٹ ہے دنیا میں. شاید اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو عدلیہ کی قوانین کی تشریح کرنے کی جو پاور ہے نا, اس میں بھی جو زیادہ کنٹروورسی اور جو زیادہ ہمارے یہاں ایک بحث کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ان کیسز کے حوالے سے ہے جو پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہیں, سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی یہ جو ایک لائیو ٹرانسمیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک قانون جو مقننہ نے پاس کیا تھا اور اس قانون کو سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ نے اس قانون کے بارے میں جو 2-3-4 دن پروسیڈنگز کی ہیں لا کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے, اس کے اندر سیکھنے کا اور نہ سیکھنے کا بھی بہت سارا سامان موجود ہے کہ یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے سیکھنا کیا اور کیا نہیں سیکھنا. یہ بھی ان پروسیڈنگز کو اگر آپ بڑا میٹیکولسلی فالو کریں تو اس کے اندر سے آپ کو بڑی اچھی چیزیں اس میں ملیں گی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کنکلوژن کیا ہوا کہ سپریم کورٹ نے میجورٹی سے اس قانون کو کالعدم قرار نہیں دیا. میجورٹی نے اس قانون کو برقرار رکھا. منارٹی نے ظاہر بات ہے کہ یہ کہا کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے, اور جو میجورٹی نے یہ بھی کہا کہ اس قانون کی ایک اسپیسیفک شق کو جو ہے انہوں نے اپروو نہیں کیا اور اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دی. اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک چونکہ سیاسی نوعیت کا کیس بن گیا تھا یا اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمنشن تھی تو یہ بڑا ہائی پروفائل کیس بنا. اس سے پہلے بھی ماضی میں کئی ایسے کیسز جو ہیں, مثلا آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی میں تھوڑی سی آگے چل کے بات کروں گا, کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں قوانین کی تعبیر اور تشریح کا ایک ایسا سوال ہوتا ہے جو سیاسی نوعیت کا سوال ہوتا ہے یا اس کی ایک سیاسی نوعیت بن جاتی ہے خاص تناظر میں, خاص کانٹیکسٹ میں, اور اس پر پھر ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس پر پھر مثال کے طور پر ہمارے ہاں آئین پاکستان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے چیف جسٹس کے لیے جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے. اب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ الجہاد ٹرسٹ اور اس کے بعد کے کیسز میں سپریم کورٹ نے کنسلٹیشن کی جو تعریف کی ہے, اب وہ تعریف ظاہر بات ہے اس تعریف سے انٹرپریٹیشن چونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے تو اس تعریف کو اس طرح ایکسپینڈ کیا گیا ہے کہ کنسلٹیشن سے مراد محض کسی سے کوئی بات شیئر کرنا نہیں ہے, اس سے مراد ایک بڑی میننگ فل کنسلٹیشن ہے. اس سے مراد ایک ایسی کنسلٹیشن ہے جو میننگ فل ہو, جس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہو, اور اس کے نتیجے میں اگر آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس نتیجے سے ہٹنا بھی چاہیں تو آپ کے پاس ریزنز ہونی چاہیے کہ کنسلٹیشن کے نتیجے میں جو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا تھا میں فلاں پوائنٹ پر کیوں پہنچ رہا ہوں اور فلاں پوائنٹ پر کیوں نہیں پہنچ رہا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے جس نے اس پرٹیکولر ایکسپریشن کو, لفظ کو جو کانسٹیٹیوشن میں استعمال ہوئے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. اور اس طرح کی تعبیرات چونکہ سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں یا ادارتی تناؤ آپس میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک ادارہ سمجھ رہا ہوتا ہے یا ادارے کے کچھ سربراہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, اور اس عدالت کی تعبیر اور تشریح سے ہمارا یہ حق یا تو محدود ہو رہا ہے یا سلب کیا جا رہا ہے. تو اب اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ سیاسی نوعیت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار 18ویں ترمیم میں طے ہوا تھا اس میں بھی بنیادی طور پر عدالت میں جب یہ معاملہ گیا تو عدالت نے اس پر بھی اپنی عدم اطمینان کا اظہار کیا, اور جس انداز میں عدالت نے یہ معاملہ واپس مقننہ کی طرف بھیجا تو اس سے بالکل واضح طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ مقننہ اور عدلیہ کے درمیان ان جو ترمیم کی گئی تھی اس کی تعبیر تشریح کے بارے میں اچھا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے, اور یہ پھر قانون کی تعبیر اور تشریح کے اختلاف سے زیادہ ڈومینز کے اختلاف کی شکل اختیار کر لیا جاتا ہے. تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو وہ کیسز ہیں جو تعبیر اور تشریح کے تناظر میں سیاسی نوعیت اختیار کر جاتے ہیں, اس پہ ظاہر بات ہے کہ بڑی گرما گرم بحث ہوتی ہے. اگر اس دوران جب اس طرح کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں یا امیجیٹلی ان کیسز کے بعد اگر آپ جائیں اور پارلیمنٹ میں تقریریں سنیں تو بڑی دھواں دار تقریریں سننے میں آتی ہیں, اور یہی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ججز کے پاس محدود اختیارات موجود ہیں. ایسی قانون کی تعبیر اور تشریح کرنا جس تعبیر اور تشریح سے قانون کے دائرہ کار میں وہ چیزیں بھی آ جائیں یا عدلیہ کے ڈومین میں وہ چیزیں بھی آ جائیں جو شاید قانون سازی کرتے ہوئے مقننہ کی
کی انٹینشن میں شامل نہیں تھیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ ظاہر بات ہے سوالات ایسے ہیں جو صرف پاکستان میں یا پاکستان کی عدلیہ کے تناظر میں پہلی مرتبہ نہیں اٹھائے جا رہے. پوری دنیا میں بڑے بڑے لیگل فلاسفرز نے ان سوالات کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس پہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ معلوم ہے. ہم جورسپروڈنس کی کتابوں میں یا کلاسز میں یا کانسٹیٹیوشن کے کلاسز میں یہ چیزیں پڑھاتے ہیں کہ وہ اسکول آف تھاٹ ہیں جو بڑی لبرل انٹرپریٹیشنز کے حامی ہیں، وہ اسکول آف تھاٹ ہیں جو بڑی لٹرل انٹرپریٹیشنز کے حامی ہیں، وہ اسکول آف تھاٹ ہیں جو پرپزو انٹرپریٹیشن کے حامی ہیں، وہ اسکول آف تھاٹ ہیں جو یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عدلیہ کو کسی بھی قانون کی کسی شک کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے، انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اینڈ کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی سچ، حق، انصاف، جسٹس، یہ جو براڈر آبجیکٹیو ہے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. مگر دوسری طرف کئی ایسے اسکول آف تھاٹس موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سچ، حق، انصاف کیا ہے اگر عدلیہ خود اس بات کا تعین کرنے لگ جائے تو اس سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں سے مجھے یاد آیا، میں نے آج اس کانفرنس کے لیے آتے ہوئے یہ چند دن پہلے میں نے یہ کتاب خریدی، اور یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. آپ اس کا اگر ٹائٹل دیکھیں، کورٹس، پالیٹکس اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا. اس کا جو سب ٹائٹل ہے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس اینڈ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری. اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے جس میں ایڈیٹڈ آرٹیکلز ہیں. اس میں ایک چیپٹر کے بارے میں خلاصہ شروع میں لکھا ہوا ہے، اور کیلسن، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں عدلیہ نے کیلسن پہ بھی بسا اوقات نظر کرم کیا ہے، اور عدالتی فیصلوں میں کیلسن کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو کیلسن کی اس بارے میں کہ انٹرپریٹیشن کیسی ہونی چاہیے اور عدلیہ کو کس حد تک جانا ہے، کس حد تک نہیں جانا، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ کیلسن اپوز گیونگ دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاور ٹو انفورس پرنسپلز formulated in abstract moral language, that is, those which make an appeal to the ideals of justice, freedom, equality, equity, decency and so on. یعنی کیلسن کا یہ خیال ہے کہ عدلیہ کو ان جو براڈر نوشنز ہیں، انصاف، ڈیسنسی، ایکوٹی، ایکوٹیبل جسٹس، سوشل جسٹس، اس قسم کے استعارے استعمال کر کے قوانین کی تعبیر اور تشریح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے معنی جو ہیں ان کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے. کچھ ججز جو ہیں وہ اپنے وزڈم کے مطابق اور اپنی فریم ورک آف مائنڈ کے مطابق اور اپنے ورلڈ ویو کے مطابق ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کر دیتے ہیں. اب پاکستان میں تو اس طرح کے بہت زیادہ کیسز نہیں آئے، لیکن اگر آپ دوسری جورسڈکشنز میں دیکھیں، مثلا کیپٹل پنشمنٹ کی ساری ڈیبیٹ اگر آپ امریکہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اور اسی طرح سیم سیکس میریجز کے کانٹیکسٹ میں آپ امریکہ میں ساری ڈیبیٹ کو دیکھیں جو عدلیہ میں ہوئی، اور اسی طرح ریسنٹلی ایون انڈیا میں جو ڈیبیٹ ہوئی، اگر آپ کی پوری سوسائٹی انصاف کے بارے میں، حق کے بارے میں یا کچھ سوشل جسٹس کے بارے میں خاص طرح کا، اکثریت سوسائٹی خاص طرح کا نقطہ نظر رکھتی ہے، مگر آپ کے کچھ ججز جن کے سامنے اس طرح کا کیس لگا ہوا ہے وہ اور طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو کس کا نقطہ نظر تعبیر و تشریح میں اپلائی کیا جائے گا؟ میں اس کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھاتا ہوں، اور جو قوانین کے طلبہ ہیں ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہے. ریسنٹلی پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جی ٹائم بالکل کم ہے، میں انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیسیژن دیا جو ہیراسمنٹ ایکٹ جو ہے قانون ہے اس کے بارے میں. ہیراسمنٹ کے قانون کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے جب ایک فیصلہ کیا، آئی تھنک جسٹس عائشہ نے اور منصور صاحب نے یہ لکھا ہے ججمنٹ، اگر آپ اس کو ججمنٹ پڑھیں تو وہ بڑی ٹیکسٹ بک ٹائپ کی ججمنٹ ہے. انٹرنیشنل انسٹرومنٹ، انٹرنیشنل کنونشنز اور گلوبل جو ایک ٹرینڈ ہے اس کے حوالے سے اس کو انہوں نے ذکر کرتے ہوئے اس قانون کے اطلاق، اس کی تعبیر اور تفہیم کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس ججمنٹ کے ذریعے. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جج ایک قانون کی ایسی لبرل انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، جو انٹرپریٹیشن مقننہ نے اس انداز میں نہیں کی، اس پہ خاموشی تھی، تو کیا جج کا فریم آف مائنڈ اینڈ جج کا جو ایک ویلیو سسٹم ہے اور اس کا جو ویلیو اور بلیف سسٹم ہے اس کو بروئے کار آنا چاہیے یا سوسائٹل نارمز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے. ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کے حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی. تو جو پولیٹیکل نوعیت کے سوالات ہیں ان پر تو کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی ہے، لیکن کئی ایسی انٹرپریٹیشنز ہیں
جن پر شاید کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ ہوتی. ایک بڑا پرانا کیس ہے جسے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, رائٹ ٹو لائف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, شیلا ضیاء. اب شیلا ضیاء کیس کو رائٹ ٹو لائف کے کانٹیکس میں ذکر کرنا بھی گھسی پٹی بات لگتی ہے, لیکن رائٹ ٹو لائف کو جس طرح شیلا ضیاء کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسپینڈ کیا کہ اٹ ڈز ناٹ جسٹ انکلوڈ ویجیٹیٹو لائف, لیکن ویجیٹیٹو جو لائف ہے, یہ جو ہمارے سانس کا رشتہ ہے جسم کے ساتھ, اس سے بیونڈ بھی رائٹ ٹو لائف ہے. اگر آپ کا انوائرمنٹ متاثر ہوتا ہے تو رائٹ ٹو لائف متاثر ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے جو ہے لبرل انٹرپریٹیشن, لیکن اس سے ظاہر بات ہے لوگوں کی زندگیوں میں ایک آسائش اور آسانی پیدا ہوتی ہے. تو بسا اوقات یہ جو لبرل اور پرپزیو انٹرپریٹیشنز ہیں, یہ ایسے قوانین میں جو یا ایسے معاملات میں جو پولیٹیکل نوعیت کے نہیں ہیں, شاید یہ مطلوب بھی ہوں, شاید ایسا ہونا بھی چاہیے, لیکن پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں ایسی انٹرپریٹیشنز کرتی ہیں جو کچھ مخصوص میسز کے کیٹیگریز کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پریکٹسنگ لائرز بھی موجود ہیں ہمارے ہاں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن جب آپ ریٹ کرتے ہیں تو ریٹ کرتے ہوئے جو اسٹیچوٹری اور نان اسٹیچوٹری کی ایک تقسیم جو ہے, جو آئینی نہیں ہے پر سے, یہ کنسٹرکٹ کی گئی ہے انٹرپریٹیشن سے, کہ اگر آپ ریٹ کے لیے گئے ہیں اور اسٹیچوٹری اگر آپ کے ادارے کا یا رولز کا یا اس کے تحت سٹیٹس ہے تو آپ کو اور طرح ٹریٹ کیا جائے گا, اور نان اسٹیچوٹری ہے تو اور طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اب اس سے جسٹس پہ بہت بڑا اثر پڑ جاتا ہے. تو یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں ان کے بارے میں اپنی گفتگو کو آخری اس کی طرف لے کے چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں, ان انٹرپریٹیشنز کے حوالے سے شاید ہمارے ہاں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ اس کے حوالے سے ڈسکس کرنے اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حق تو مسلمہ ہے عدلیہ کا کہ وہ قوانین کی تعبیر کرے, انٹرپریٹیشن کرے, لیکن انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے فریم ورک کیا استعمال ہوتا ہے. اور اس حوالے سے میں انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ 1991 کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں. انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ 1991 نے اس حوالے سے ایک حتمی بات کر دی ہے. یہ گائیڈ لائنز نہیں ہے, یہ حتمی بات ہے. آرٹیکل 4 ہے, سیکشن 4 ہے شاید اس کا, جس میں کہا گیا ہے کہ جب ایک یا ایک سے زائد تعبیرات اور انٹرپریٹیشن کا احتمال موجود ہو تو عدلیہ اس انٹرپریٹیشن کو اڈاپٹ کرے گی جو شریعہ کے مطابق ہے. کیا ہمارے ہاں ججز اس کا اطلاق کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں ججز جو ہیں جب وہ خاص طور پر بہت سارے نئے معاملات میں, جیسے جنڈر کے ایشوز ہیں, انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, سوشل جسٹس کے ایشوز ہیں, مائنارٹی کے رائٹس کے ایشوز ہیں, ان کے سے ریلیٹڈ قوانین کی تعبیر, اطلاق اور تشریح کرتے ہیں, تو ہر طرح کا ایک انٹرنیشنل انسٹرومنٹ ان کی ججمنٹ کے اندر نظر آتا ہے اور اس کا ذکر نظر آتا ہے, لیکن اس کے اندر اگر نہیں نظر آتا تو اس کے اندر قرآن و سنت کی حوالے سے تعبیر اور تشریح کا کوئی ریفرنس ذکر نہیں ہوتا. اب یہ ایک بڑی اہم سوال ہے, اس لیے کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں اور آپ کسی قانون کے تحت پابند ہیں اس قانون پر عمل کرنے کے, اسی طرح عدلیہ کے ججز بھی پابند ہیں. لیکن اگر عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ان قوانین, اس قانون کے مطابق تعبیر اور تشریح نہیں کر رہے تو پھر اس کے لیے مداوع کیا ہے, اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے لیے ریمیڈی کیا اویلیبل ہے. یہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں, سوالیہ نشانے جو موجود ہیں. اور بالکل آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ آخری کلسٹر کے حوالے سے کہ یہ تو عام قوانین کی تعبیر اور تشریح ہے نا. آخری چیز جو تھی آئین کی تعبیر اور تشریح, اور پھر قوانین کو سرے سے کالعدم قرار دے دینا. اب نہ صرف قوانین کو کالعدم قرار دینا, آئین کی بڑی واضح آرٹیکل کی موجودگی کے باوجود عدلیہ نے پاکستان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم آئینی ترامیم کو بھی کالعدم قرار دے سکتے ہیں. اس بات کے الرغم, اس بات کے باوجود کہ آئین کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو نل اینڈ وائڈ نہیں قرار دیا جا سکتا, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پروویژن کی بھی ایک ایسی تشریح عدلیہ نے کر رکھی ہے امینڈ کے کانٹیکسٹ میں, کہ ایک ایسی امینڈمنٹ جو پورے کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز کو بدل دے. راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس جو مشہور کیس ہے, اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے. ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کے پورے فریم ورک کو بدل دے. میں ڈیلیبریٹلی بیسک سٹرکچر کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ عدالت نے بھی اور ججز نے بھی اس بات کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی بیسک سٹرکچر کو ڈاکٹرین یہاں پہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے. سیلینٹ فیچر آپ کہہ لیں جو ہمارے ہاں اکثریتی ججز نے کہا ہے. تو ایک ایسی آئینی ترمیم جو
آئین کے سیلینٹ فیچرز کو بدل جائے تو عدلیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے سکتے ہیں. اب یہ بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہی تمام تر اشکالات جو پہلے تھے، ایسا کرتے ہوئے عدلیہ کیا فریم ورک یوز کرے گی، کیا بلیف سسٹم یوز کرے گی، کس فریم ورک اور کس میتھڈ کو استعمال کرے گی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جس سوال کا جواب ابھی تک ہم تلاش نہیں کر سکے. اور اس کے لیے آخری بالکل میرا نقطہ یہ ہے کہ گلوبل اس حوالے سے بھی ڈیبیٹس جاری ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بڑی دلچسپ کتاب بھی آئی ہے اس ٹائٹل کے ساتھ، اور کچھ آرٹیکلز بھی اس پہ موجود ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے تو پھر کیا عدلیہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو کس حد تک جائے گی، نہیں کرے گی تو کس حد تک جائے گی. تو یہ کچھ سوالات ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ میں نے شاید کنفیوژن میں مزید کنفیوژن کو ایڈ کیا ہے، کیونکہ مجھے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کے کانفرنسز کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوال اٹھائیں، ان کے حتمی جواب ظاہر بات ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں جو ہے وہ پیش نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو عدلیہ اور مقننہ کے درمیان جو ایک تعلق ہے انٹرپریٹیشن اور اطلاق کا، اس میں اطلاق کی حد تک تو شاید کچھ کنسنسس موجود ہے، لیکن انٹرپریٹیشن سے متعلقہ پھر اس کے نتیجے میں قوانین کو کالعدم قرار دینے کا جو عدالتی حق ہے وہ کتابی اور آئینی طور پر تو معلوم اور معروف ہے، مگر اس کو جس انداز میں بروئے کار اور اپلائی کیا جاتا ہے اس کے پیرامیٹرز، اس کے میتھڈز، اس کا فریم ورک جو ہے وہ یہاں کلیئر نہیں ہے. وہ ججز کے اپنے ٹیسٹ، ان کے اپنے بیک گراؤنڈ، ان کی اپنی چوائسز، ان کے اپنے بائسز، ان کے اپنے پریفرنسز پہ ہم نے چھوڑ دی ہے. اور یہ وہ ایشوز ہیں جن پر شاید زیادہ گفتگو کرنے کی اور ان کو بھی کسی فریم ورک کے اندر لانے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.